امتحان بھی سیدہ کا بہت بڑا ہوا، لیکن اللہ نے انعام بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ چلے منافقین بھی شامل ہو گئے، جاتے ہی فتح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا آرڈر دیا۔ رات کو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، سیدہ عائشہ وہاں سے اٹھی اور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب آپ صحرا میں تشریف لے جاتی ہیں تو ہار گلے کا گم ہو گیا، اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے کچھ لیٹ ہو گئی، کچھ دیر ہو گئی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھائی کچاوے رکھ دو، اونٹوں کو چلنے کا آرڈر دے دو۔ ادھر چلنے کا آرڈر دے دیا، لیکن اس کے اندر سیدہ عائشہ نظر نہیں آ رہی۔ پیغمبر کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کے اندر سیدہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ انک انت علام الغیوب، ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ محبت اور پیار کے ساتھ جب چار آدمی کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے وہ ڈولی اٹھا کر جب اونٹنی پہ رکھی تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ سیدہ اس کے اندر موجود بھی ہے یا کوئی نہیں موجود۔ کوئی بوجھ بھی نہیں تھا اس وقت، اتنی خوراک بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن نبوت کے گھر فاقہ ہوتا تھا۔ روایات کے اندر موجود ہے ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے رسول اللہ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا بتاؤ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ سیدہ زینب نے جواب دے کر فرمایا تمرن او تمرین۔ او سوال کرنے والے، کبھی ایک کھجور کھا کر ہم گزارا کر لیتے، کبھی آدھی کھجور کھا کر پانی کا گلاس پی کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ وزن بھی نہیں تھا اتنا۔ قافلہ چلا، سیدہ جب واپس تشریف لائی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے عقل مندی کی، وہیں بیٹھ گئی، چادر اوپر لے لی۔ ایک صحابی پیچھے پیچھے رہتا تھا جو گرے پڑے سامان کو اٹھاتا تھا، تو سیدہ آرام کر رہی، قافلہ آگے چلا گیا۔ تو وہ صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے، کردار کے لحاظ سے اللہ نے انہیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا تھا، یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ جب اس میدان کے اندر آئے تو دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اللہ، کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ جب قریب آ کر دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا یہ تو میری اماں آرام کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو امی جان ہے، آرام فرما رہی۔ ماں جی نے جب اتنا سنا تو فوراً کپڑا اپنے چہرے پر لے لیا۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا، سیدہ سوار ہو گئی، دوپہر کے وقت قافلے سے ملا دیا۔ جب سیدہ قافلے سے ملی تو عبداللہ ابن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ افواہ اڑا دی کہ لوگوں عائشہ کا دامن پاک نہیں ہے۔ بلند آواز سے کہو میں نے پہلے عرض کیا ہر وقت تاڑ میں رہتا تھا، اسی جستجو میں رہتا تھا کہ کوئی چیز مجھے نظر آئے تو میں صدیق و نبی میں جدائی کرا دوں۔ ان کی یاری بڑی پکی ہے، یہ اسلام کے دو ستون ہے، اگر ان میں سے ایک گر گیا تو ہمارا مشن اور ہمارا مقصد جو ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ دشمن کئی جگہوں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افواہ اڑا دی کہ عائشہ کا دامن پاک نہیں، کہو استغفر اللہ۔
کمینگی کی انتہا ہو گئی. آبرو پر ہمیشہ کمینہ آدمی ہی حملہ کرتا ہے. بے شک آبرو ایک ایسی نازک چیز ہے جو پتھر مارنے سے نہیں. آبرو ایک ایسی نازک چیز ہے، یہ وہ شیشہ ہے کہ پتھر مارنے سے نہیں بلکہ ارادہ کرنے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے. قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے جو متقی پرہیزگار عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو محسنات مومنات پر تہمت لگاتا ہے، اللہ کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور قیامت کے دن بھی اسے عذاب دردناک دیا جائے گا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے جو بھولی بھالی عورت پر، محسنہ عورت پر، نیک اور متقی پرہیزگارہ عورت پر جو الزام لگاتا ہے، اس الزام لگانے والے کے 80 سال کی عبادت کو تلف کر لیا جاتا ہے. 80 سال کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے جو کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگاتا ہے. قرآن کریم اطلاع دے رہا ہے او صدیق کا گھرانہ، تمہارے اوپر الزام لگ چکا ہے لیکن گھبرانا نہیں. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. الزام لگانے والوں نے الزام لگایا کہ ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، بل ہوا خیر لہم، اس کے اندر میں نے بڑی خیریں رکھی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے عائشہ کو نبی سے جدا کر دوں گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر کو عائشہ کے حجرے میں سلا دوں گا. بلند آواز سے بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. آج آواز نہیں آ رہی آپ کی، اور ذرا بلند. مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو سیدہ عائشہ کو طلاق دے کر رخصت کر دیں گے، ابو بکر کی یاری نبی سے ٹوٹ جائے گی. کفر توڑتا رہا، خدا ہمیشہ جوڑتا رہا. کفر توڑتا رہا، خدا جوڑتا رہا. اور میں یہ توڑتے رہیں گے. میں صدیق اکبر کو نبی کا فاران کا ساتھی بناؤں گا، ایمان کا بھی ساتھی بناؤں گا، نبی کے ایقان کا ساتھی صدیق کو بناؤں گا، بدر کا ساتھی صدیق بناؤں گا، نبی کے احد کا ساتھی صدیق کو بناؤں گا، تبوک کا ساتھی صدیق کو بناؤں گا، بازار کا ساتھی نبی کا صدیق بنے گا، غار کا ساتھی نبی کا صدیق بنے گا. اور فرمایا جنت کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ ساتھ ہوگا. اور پیغمبر نے فرمایا جب میں حوض کوثر پہ جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ صدیق اکبر ہوگا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم. بہتان لگایا. جب یہ افواہ اڑائی تو پورا مدینہ جو تھا
غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا، سوگوار ہو گیا۔ ہر صحابی غم میں ڈوبا ہوا ہے، سرکار کا قلب و جگر پھٹتا جا رہا ہے، پاش پاش ہو رہا ہے۔ ام رومان صدیقہ کی والدہ کا نام ہے، اس پہ سن کر سخت طاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر دکھ درد کی وجہ سے گھر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، دکھ درد اور غم سے ان کے دل بھر گئے۔ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ تو نبوت کی زندگی کی تصویر ہے۔ سیدہ نبوت کی زندگی کی تصویر ہے، معلم اسلام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کی پرنسپل ہے، ساری دنیا عفت کو تلاش کرتی ہے۔ سیدہ کی جوتیوں کی مٹی کے جوتیوں کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے اس کو بھی عفت تلاش کرتی ہے۔ خدا کی قسم میں تو یہاں تک کہتا ہوں حضرت عائشہ عفت کی پیکر ہے، ساری دنیا عفت کو تلاش کرتی ہے اور عفت جو ہے سیدہ عائشہ کو تلاش کر رہی ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ سیدہ کو پتہ نہیں کہ مدینے میں کیا افواہ ہوئی، سارا مدینہ سوگوار ہے، سرکار کا قلب و جگر پھٹ رہا ہے۔ سیدہ کی والدہ پہ اثر ہے، والدہ پہ اثر ہے، والد پہ اثر ہے، صحابہ پہ اثر ہے، لیکن سیدہ کو ابھی تک پتہ نہیں کہ باہر میرے خلاف کیا آواز اٹھ رہی ہے۔ ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تو پاؤں پھسلا، تو ساتھ والی عورت کی زبان سے نکلا تائسہ مستہ۔ تو سیدہ نے کہا مستہ تو اپنے اس بیٹے کو گالیاں دے رہی ہے جو بدر میں شامل ہوا ہے؟ تو کہنے لگی او بھولی بھالی عائشہ، تمہیں کیا پتا میرا بیٹا بھی تیرے الزام کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ کون سا الزام؟ میرے اوپر الزام؟ جی آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، جانا مجھے بھول گیا، پاؤں میرے وزنی ہو گئے، میں نے سنا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی، میرے بدن کے رونٹے کھڑے ہو گئے اور میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ فوراً میرے بدن کے اندر بخار میں چڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اوپر الزام ہے۔ توجہ سے سن، بخار کی حالت ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، وہ پیار نظر نہیں آ رہا، وہ خیال نظر نہیں آ رہا، وہ محبت نظر نہیں آ رہی جو آتی آ رہی۔ فیصل آباد والوں کس پر الزام لگا ہے؟ یہ تو اس پر الزام لگا جو مومنوں کی اماں بن چکی ہے، اس پر دشمنوں نے الزام لگایا۔ جس کے 200 صحابہ شاگرد نظر آ رہے ہیں اس پر الزام منافقین نے لگایا۔ جو 2200 احادیث کی مروی ہیں اس کے اوپر منافقین نے الزام لگایا۔ جس کے بسترے پہ اللہ کا قرآن اترتا رہا اس پر الزام لگایا۔ جس کے نقش جبریل محمد کو آ کر دکھایا کرتا تھا اس کے اوپر الزام لگا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی تھی وہ لوگوں اس عورت کے اوپر آج الزام لگا جس کو رسول اللہ رات کو قصے سنایا کرتے تھے، اس عائشہ پہ منافقین نے الزام لگا دیا۔ جو عائشہ ساری صحابیات سے زیادہ پیاری ہے، منافقین نے اس عائشہ پہ الزام لگا دیا۔ جس کو سرکار پیار سے حمیرہ کہتے ہیں، بچا ہوا دودھ پلاتے ہیں، جہاں عائشہ
गिलास से पानी पीती है, सरकार भी वही मुंह लगा कर पानी पिया करते हैं। ऐशा की चबाई हुई हड्डी को रसूलुल्लाह खुद चबा रहे हैं। उस औरत पर इल्जाम लगा दिया गया जिस औरत का निकाह मेरे अल्लाह की मर्जी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं जब ये खबर सुनी थी तो तुमने ये क्यों ऐसा गुमान किया? लौला इज़ समीअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। तुम फौरन कह देते कि ये तो झूठ है, ये तो गलत बात है जो मदीने में उठ रही है। अल्लाहु अकबर। घर में तशरीफ लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो प्यार वो मोहब्बत न देखी तो ऐशा ने अर्ज किया हुजूर आप मुझे इजाजत दे दे। बस दूर से पूछ लेते, बुखार चढ़ा हुआ था, ऐशा तेरा क्या हाल है? वो मोहब्बत नजर न आई जो पहले आई। तो अर्ज किया हुजूर मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने अब्बे के घर में चली जाती। इजाजत ख्याल था कि हुजूर मुझे इजाजत नहीं देंगे। इतना प्यार जो करते हैं, बचा हुआ दूध पिलाते हैं, रात को किस्से सुनाते हैं, मेरे साथ दौड़ लगाते हैं, मुझे प्यार से हुमैरा कहते हैं। मैं पानी पीने के लिए जब शुरू करती हूँ तो हुजूर दूर से कहते हैं ठहरो ठहरो ऐशा ठहरो, इस गिलास में से पानी बचा लेना ताकि तेरा झूठा मोहम्मद तो पी सके। ख्याल था कि हुजूर मुझे इजाजत नहीं देंगे, इतना प्यार जो करते। तो मेरी जुबान से निकला हुजूर मुझे इजाजत दे दो, मैं अब्बे के घर में चले अम्मा के पास चली जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया तेरी मर्जी तू जा सकती है, जाओ। सैयदा कहती मेरी पांव के नीचे से जमीन निकल गई, आंखों में अंधेरा आ गया। मदीने में मुझे तारीकी नजर आ रही थी, रोशनी खत्म हो गई। मैं कदम आगे रखती हूं, मेरा कदम पीछे जा रहा। जब ये मैंने सुना तो मेरी जुबान से निकला या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या। काश मैं इस वाक़े सुनने से पहले ही मर जाती और मिट्टी हो जाती, मेरा नामो निशान भी दुनिया में मिट जाता। मेरे कान ये खबर न सुनते ऐशा के बारे में ये बात आ रही है। काश ये मैं खबर न सुनती। सैयदा कहती हैं जब मैं सरकार के घर से चली वो नजरें मुझे मोहब्बत वाली नजर नहीं आ रही। खुदा की कसम न उठ सकेगा वो कयामत तक, खुदा की कसम वो उठ ना सकेगा कयामत तक, जिसे तूने नजरों से गिरा के छोड़ दिया। उसका दो जहान में कोई वाली वारिस नहीं है जिसकी तरफ से मोहम्मद ने नजरें फेर ली। कमली वाला नाराज हो गया तो मैं कहा। सैयदा फरमाती हैं मैं अब्बे के घर में जा रही हूँ, जिस वक्त मैं जा रही हूँ रो रही हूँ, मेरे पांव आगे की तरफ नहीं जाते पीछे जा रहे हैं, मेरे चेहरे का रंग जर्द हो गया, मुझे बुखार चढ़ गया, मुझे कपकपी तारी हो जाती है, मेरे बदन के बाल रोंटे खड़े हो गए। मैं रास्ते में सोचती जा रही हूँ अगर अम्मा ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी, अगर अब्बे ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। सैयदा कहती हैं
جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، اس کے اوپر بھی سکتہ طاری ہے۔ میں نے ابے کی طرف دیکھا، رو رو کر وہ بھی نڈال ہو چکے ہیں، اماں کی جان میں جان نہیں ہے، میرے بھی آنسو چل رہے ہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں، گھر کے اندر مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی مجھے اپنے بدن سے لگانے والا نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کی ووٹ نظر نہیں آ رہی، نہ اماں کی ووٹ ہے نہ ابے کی نظر ہے، ان کی دنیا اجڑ چکی ہے، میں دیکھتی ہوں اداس ہی اداس نظر آ رہے ہیں۔ میں بھی گھر میں جب داخل ہوئی تو میرے ابا نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، بیٹی بیٹی یہ کیا کر کے آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آ رہی ہے، کس کا گھر تو چھوڑ کے آ رہی ہے، تیرے ابے کے دامن میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، بیٹی تو کس کا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آ رہی ہے۔ سیدہ رو رہی ہے، اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، صدیق اسے کچھ نہ کہہ، اسے آنے دے، اسے آنے دے اپنے گھر کے اندر، وہ وقت آنے والا ہے جب جبریل تیرے گھر میں آئے گا، اللہ کا پیغام لائے گا، قرآن کی 18 آیتیں بھی لائے گا، محمد خود منانے کے لیے آئے گا، عائشہ کی عزت کا پھریرا قیامت کی صبح تک اللہ لہرائے گا۔ آنے دو اسے، کچھ نہ کہو، تم اس کا مقام نہیں جانتے، میں اس کا مقام جانتا ہوں، آنے دو اسے۔ اماں نے پیار کیا، اماں جی میرے اوپر یہ الزام لگا، پر میں بیٹی تیرے جیسی عورتوں پہ الزام لگائی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ام رومان بیان کرتی ہے، اماں جان میں نے دیکھا جب ایسا گھر میں آئی، مصلی اٹھا لیا، ادھر جا رہی، میں نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی، کہنے لگی اماں ہائی کورٹ ناراض ہو چکا ہے، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں، محمد الرسول اللہ ناراض ہے، میں اللہ کو آ کر اپیل کروں گی، کیونکہ حق حق ہو جائے گا، اللہ کریم جو ہے وہ سچ سچ کر دے گا، میں ادھر جا رہی ہوں۔ فیصلہ بات کس کی بچی پہ الزام لگا، یہ اس کی بچی ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، یہ اس کی بچی پہ منافقین نے الزام لگایا جس نے سب سے پہلے خطبہ توحید دیا اور دشمنوں کی مار کھائی، اس کی بچی پہ الزام لگایا جس نے رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھایا، غار میں پہنچایا، سانپ کے ڈنک کھاتا رہا، رسول اللہ کو جھولی میں سلاتا رہا، حضور کی سواریوں کے انتظام کرتا رہا، مدینے میں ساتھ ساتھ جاتا رہا، اس کی بیٹی پر الزام لگا ہے جس کو رسول اللہ جاتے ہوئے مصلی دے کر جا رہے ہیں، اور اس کی بیٹی پہ آج الزام لگا دیا گیا جو مرتے ہوئے مسلمانوں سے کفن کا کپڑا بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ کہو اللہ۔ سیدہ عائشہ نے رونا شروع کر دیا، ہائی کورٹ ناراض ہے، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں، صبح بھی رو رہی ہے، شام بھی رو رہی ہے۔ فیصلہ آباد والوں میری بات کو نوٹ کر لینا، یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں روئے، اور اتنا روئے کہ ان کے رونے کی مثال نہیں ملتی۔ عائشہ حضور کی جدائی میں اتنا روئی ہے کہ ان کے رونے کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جنگل میں گم ہو گیا، سیدہ عائشہ بھی جنگل کی طرف گئی تو رسول اللہ سے بچھڑ گئی، یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر
किया, सैयदा आयशा ने भी सब्र किया। सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र का फल मीठा मिल गया, आयशा सिद्दीका को भी फल मीठा मिल गया। दुश्मनों के मंसूबे यूसुफ के बारे में अल्लाह ने खाक में मिला दिए, हजरत आयशा के दुश्मनों के मंसूबे भी खाक में मिला दिए। यूसुफ बाप से आर्जी तौर पर जुदा हुआ, आयशा भी नबुव्वत से आर्जी तौर पर जुदा हुई। अल्लाह करीम फरमाते हैं यूसुफ के दुश्मन भी जलीलो खार हो गए, आयशा के दुश्मन भी जलीलो खार हो गए। अल्लाह ने सब्र का फल मीठा अता कर दिया। याकूब को यूसुफ मिल जाता है, आयशा को मोहम्मद मिल जाता है। वलौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनून वल्मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। सुबह शाम रो रही, क्यों? नहीं जहान मोहब्बत में अशक भी बेकार। आवाज नहीं आई? नहीं जहान मोहब्बत में अशक भी बेकार, ये काम आते हैं दिल की लगी बुझाने में। जब दिल पर चोट लगती है तो फिर खून जिगर पानी बनकर आंखों से निकलता है। जब दिल पर, तो जिगर का खून पानी बनकर आंखों से निकलता है। आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा। हर कोई बेचारगी में नाला से लाचार है। उधर ऐशा माँ बाप के घर में चली गई, इधर नबुव्वत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहो सुभान अल्लाह। सुनो जरा, हंगामी इजलास बुला, अली तुम भी आ जाओ, उसामा तुम भी आ जाओ, ज़ैनब जो ऐशा की सौकन है तुम भी आ जाओ, नौकरानी घर की तू भी आ जा। इजलास तलब हो गया। फारूक आजम तुम भी आ जाओ। कबीना के अरकान को बुला लिया, इजलास शुरू हो गया। है सरकार दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज से, उसामा बिन जैद, मेरी आयशा के बारे में तेरा क्या? वो उधर रो रही है, इधर इजलास हो रहा है। मेरी आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो उसामा ने अर्ज किया, हुजूर आयशा की इफ्फत में जर्रा बराबर भी मुझे शक नहीं है। ज़ैनब को बुलाया, हुजूर की बीवी का नाम भी ज़ैनब है, ये फूफी जात बहन है, इसको बुलाया। इसको हमेशा हमसरी का दावा रहता था कि मैं कोई कम तो नहीं हूं, मैं तो हुजूर की रिश्तेदार हूं। हुस्न व जमाल मेरे अंदर भी बड़ा है, अगर आयशा में बड़ा है तो हमसरी का दावा रहता था। और आज वक्त था फैसलाबाद वालों कि ये आग लगाकर आयशा का घर जला सकती थी। जब हुजूर ने पूछा, ज़ैनब मेरी आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो सैयदा ज़ैनब जो सौकन है हजरत आयशा की, आज बड़ा अच्छा मौका था, अच्छा वक्त था, तीली लगाकर आग लगा देती, सैयदा का घर उजाड़ सकती थी। जब हुजूर मशवरा ले रहे थे, ज़ैनब ने जवाब देकर कहा, वल्लाह वल्लाहि मा अलिमतु इल्ला खैरा। काबे के रब की मैं कसम उठाकर कहती हूं, अपने
اپنے پالنہار کی میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں نے ساری زندگی عائشہ کے اندر خیر کے سوا کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ بڑی گواہی آئی۔ نمبر 3، شیر خدا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، حضور اگر عائشہ کے بارے میں کوئی دل میں ملال آ گیا ہے تو بیوی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جملہ حضرت عائشہ کے دل میں ثبت ہو گیا، لکھا گیا کہ شیر خدا بھی میرے بارے میں کوئی صحیح جملہ کہہ دیتے۔ یہ کہا کہ آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، اگر کوئی دل میں ملال ہے تو آپ کوئی اور شادی کر لیں۔ یہ جملہ حضرت عائشہ کو اچھا نہ لگا۔ نوکرانی کا نمبر آ گیا۔ سرکار نے پوچھا تو گھر میں رہتی ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، ہر آنے والے کو تو دیکھتی ہے، او نوکرانی تو مجھے بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نوکرانی کی زبان سے نکلا، سیدہ تو گھر میں بھی نہیں ہے، گھر تو خالی ہے، اجلاس تو بعد میں ہو رہا ہے، یہ بعد میں گواہیاں لگ رہی ہیں۔ نوکرانی نے جواب دے کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح زرگر سنار سونے کو جانتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، میں نوکرانی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ سونے کے اندر تو شک ہو سکتا ہے، تیری عائشہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ سامنے نہیں بیٹھی، پیچھے گواہیاں لگ رہی کہ باتیں ہو رہی۔ اور ابو ایوب انصاری کہو رضی اللہ، ان کی بیگم کہنے لگی، بات پوری ہو جائے نا، ان کی بیگم کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عائشہ پہ الزام لگا ہوا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیگم سے کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی باتیں پائی جا سکتی ہیں؟ سن میری بات، تیرے جیسی 1000 عورت پاکیزہ جمع ہو جائے تو عائشہ کے دوپٹے کی ایک تار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی بیوی سے کہا، گھر بیٹھے ہوئے کہا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ، ابو ایوب انصاری گھر میں جو باتیں کر رہا ہے اس کی بات کو میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کریم فرماتے ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ تو کیا ہے، تیرے جیسی 100,000 جمع ہو جائے تو عائشہ کے طہارت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی گواہی ہو گئی، یہ تو گھر میں گواہی تھی۔ ایک کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فاروق اعظم تشریف فرما ہے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا او عمر اب تیرا نمبر ہے، تو بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب نمبر آ گیا امام عدل و حریت کا، اب نمبر آ گیا مراد پیمبر کا، سبحان اللہ، اب نمبر آ گیا جناب داماد مرتضیٰ کا، اب نمبر آ گیا فاروق اعظم کا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جو کبھی خدا کی زبان بن کر بولتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی زبان بن کر بولتا ہے۔ کیوں؟ یہ دعائے مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، التجائے خدا بن کے آ رہا ہے۔ تم بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جلالی صحابی ہے، اس نے عرض کیا حضور اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کرو کرو، کیا کرتے؟ باقیوں نے تو کہا نا پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا حضور مجھے سوال کی اجازت دیجیے۔ اجازت ہے، بولو۔
عرض کیا حضور میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ میری مرضی سے ہوا نہیں، صدیق کی مرضی سے ہوا نہیں، عثمان کی مرضی سے ہوا نہیں، علی کی مرضی سے ہوا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کی مرضی سے ہوا؟ نبوت نے انگلی کا اشارہ آسمانوں کی طرف کر دیا۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے اگر اللہ کی مرضی سے نکاح عائشہ کا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ اتنا بھولا بھالا نہیں ہے کہ نبی پاک اور بیوی ناپاک دے دے گا۔ میرے ایک سوال کا اور جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ میں پوچھتا ہوں آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ کے جسم کے پسینے سے بو آتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ مچھر آپ کے اوپر بیٹھتا ہے؟ نبوت نے فرمایا نہیں۔ حضور اللہ اتنا بھولا بھالا ہے جو اپنے نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، پسینے میں بدبو نہیں آنے دیتا، مچھر کو نہیں آنے دیتا، کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑنے دیتا۔ وہ اتنا خدا بھولا نہیں ہے کہ نبی اتنا پاک ہو اور اس کے بسترے پہ ناپاک عورت آ جائے؟ اگر نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، جو عائشہ کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے عمر کی زبان فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ ان کی گردنوں کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ میں آج ہی کہتا ہوں یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بیان سنا، بات سنی فاروق کی تو کلیجہ کھل گیا، سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ بیان بند کر دیا، اجلاس منسوخ کر دیا، اجلاس ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجلاس سے اٹھے اور سیدھے عائشہ کے گھر میں چلے گئے۔ جا کر صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ درد و غم میں ڈوبی ہوئی اندر سے آواز آتی ہے دکھیا کے دروازے پہ کون آ گیا؟ اتنے دن گزر گئے ہمارا تو کسی نے حال بھی نہیں پوچھا۔ یہ کنڈا کون کھڑکا رہا ہے؟ درد و غم میں ڈوبی ہوئی اندر سے آواز آئی کون؟ کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی آواز آتی ہے انی محمد الرسول اللہ۔ میں محمد تمہارے دروازے پہ آ چکا ہوں۔ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، میں صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں نکاح سے پہلے بھی کوئی دن خالی نہیں گزرتا تھا جس دن کے حضور ہمارے گھر میں 2 دفعہ تشریف نہیں لایا کرتے۔ بلند آواز سے یہ مقام، تم روزے کو دیکھو تو تمہارے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، اور روزے والا دن رات صدیقہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ دروازہ کھلا میری طرف، دروازہ کھلا، حضور نے اندر پاؤں رکھا تو داخل ہوتے ہی پوچھا میری عائشہ کہاں ہے؟ میری عائشہ کہاں ہے؟ ام رومان نے کہا جس دن کی آپ کے گھر سے آئی ہے وہ سامنے پڑی ہے، مسلح ہے وہ، نہ روٹی نہ پانی نہ سر میں تیل نہ کپڑے بدلتی ہے، صبح و شام سپریم کورٹ میں رو رہی ہے کہ اللہ میرے اس کیس کا تو جلدی فیصلہ فرما۔ نہ میری سنتی ہے نہ باپ کی سنتی ہے، میں الگ روتی ہوں، باپ الگ روتا ہے، وہ الگ رو رہی ہے، نہ تیل نہ پانی نہ کھانا، رو رہی ہے، سجدہ ہے، مسلح ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عائشہ کے پاس چلے گئے. لو جی جملہ سنو. مصلی کے پاس بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا عائشہ اگر تو اس سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ نبی عالم الغیب ہے. بولو اتنے دن گزر گئے آج بھی کہہ رہے ہیں اگر تو اس سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے. سیدہ نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً کہنے لگی واللہ لا اتوب مما ذکروا ابدا. واللہ حضور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں توبہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے گناہ کیا نہیں ہے. اللہ مجھے کس طرح اس گناہ میں ملوث کرے گا؟ میں خدا کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں. میں نہیں کرتی تو یہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے واللہ لا اتوب مما ذکروا ابدا. میں نہیں توبہ کروں گی، کبھی بھی توبہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے. خدا مجھے اس میں ملوث کیسے کرے گا؟ میں نہیں توبہ. اگر آقا صفائی دیتے ہیں لوگ کہیں گے جی خامد تو بیوی کی صفائی دیا ہی کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر باپ کہے میری بیٹی نیک ہے لوگ کہیں گے باپ تو کہتے ہیں. اماں کہے میری بیٹی نیک ہے لوگ کہیں گے اماں تو کہتی ہے. اگر مرید کہے تو لوگ کہیں گے مرید تو کہتے ہی ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے. خود اگر ایسا کہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں پاک صاف ہوں، لوگ کہیں گے اپنی برات تو ہر آدمی بیان کیا کرتا ہے. سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے اتنا جملہ کہا تو میں نے حضور سے یہ کہہ دیا آقا میرا تو معاملہ یوسف کے والد کی طرح ہے. حزن و غم کے اندر، درد و غم کے اندر مجھے یوسف کے باپ کا نام ہی بھول گیا. جس طرح یوسف کے ابے نے کشتی اللہ کے سپرد کر دی تھی، آج میں بھی آپ سے یہ کہتی ہوں اگر کہوں میں نیک ہوں تب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا. اگر میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے تب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں ان باتوں میں وقت کیوں ضائع کروں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. میں یوسف کے ابے کی طرح اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتی ہوں؟ میری مدد کون کرے گا؟ میرا سہارا کون ہے؟ میرا آسرا کون ہے؟ میری برات کا اعلان کون کرے گا؟ سیدہ کہتی میں نے اتنا جملہ کہا تو حضور میں اٹھ کر حضور سے ایک طرف چلی گئی. میں اٹھی اور ادھر چلی گئی. مقام ناز ہے بھائی، آپ نہیں سمجھے. اٹھی اور میں چلی گئی. میں نے دیکھا میں اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی. گردن جھکائی، کپڑا لے لیا، وحی آنی شروع ہو رہی ہے. سیدہ فرماتی ہے میری جان میں جان نہ رہی. ام رومان کہتی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، یا ساری زندگی کا رونا ہے یا ساری زندگی کی راحت ہے. ابو بکر اپنی جگہ پہ پریشان ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اماں بھی پریشان ہے، ابا بھی پریشان ہے، پر میرے اوپر پریشانی کے کوئی اثرات نہیں کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. میں پریشان نہیں، میں نے کیا نہیں گناہ تو اللہ مجھے کیسے ملوث کرے؟ میری اماں بھی پریشان ہے، میرا ابو بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. سہم گئے، جان میں جان نہ رہی. آ گیا مظلوم کی مدد کے لیے رحیم و کریم، آ گیا مظلوم کی مدد کے لیے سمیع و بصیر، آ گئی رحمت حق جوش کے اندر. اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا جلیل، جلدی جا کر صدیقہ
اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجا دو. جو عمر نے زمین پر رائے دی ہے میں اس میں ترمیم نہیں کرتا. جو عمر کی رائے فرش پر ہے میں اللہ کی رائے وہی عرش پر ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. توجہ فرمائیں. بڑھ گیا اپنی حدوں سے جب میرا ذوق شراب. بڑھ گیا اپنی حدوں سے جب میرا ذوق شراب. جام پر کب ساکی میں کش نواز آ ہی گیا. اور آسان کر دو کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کے ان کو پیار آ ہی گیا. رب کائنات فرماتے ہیں جبریل جلدی جاؤ سیدہ کی برات کا اعلان کر دو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لیں. ڈاکٹر تشریف رکھیں. حضرت تشریف لیں آگے. اللہ آپ کی طرف قوم دیکھ رہی ہے. جب راستہ دے دو میں نے آگے. حضرت ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لے آئے. چلو جی ہمارے بزرگ ہیں بھائی. راستہ جلدی جلدی دے دو اس لیے کہ بیان کا وقت ختم ہونے والا ہے. چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مذہبی آدمی ہیں. مذہب کا بڑا شوق ہے. علماء کو سننے. اللہ شوق میں اضافہ فرمائے. میری طرف دیکھیں. کپڑا لیا ہوا ہے وہی کے آثار آ رہے. عظمت صدیقہ کا ڈنکا بج رہا ہے. سیدہ فرماتی ہیں جب کپڑا سرکار نے ہٹایا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمک رہا تھا. ایسے نظر آتا تھا جیسے ابھی حضور جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. تو سرکار کی زبان سے نکلا. سارا مدینہ جو پریشان تھا کہ کیا وحی آ رہی ہے. جب سرکار نے کپڑا ہٹایا چہرہ مبارک روشن نظر آیا. سارے صحابہ منتظر ہیں کہ کیا آواز نکلتی ہے. آپ خوشی میں آ کر کہنے لگے ابا شری یا شتو ام اللہ فقد برا کی. ایسا تمہیں مبارک ہو تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا ہے. ہمارے لیے یہ دن عید کا دن ہے. مونکے ہو رہے ہیں, مسافے ہو رہے ہیں. صدیق مبارک ہو, ام رومان مبارک ہو. تمہارے گھرانے کے اوپر جب بھی کبھی امتحانی پرچہ پڑا ہے امت کے لیے اس میں خیریں ہی خیریں نکل آتی ہے. مبارک ہو مبارک ہو. اماں جی فوراً کہنے لگی بیٹی اٹھ جلدی کر. یہ جملہ اٹھ جلدی کر. نبی کے پاؤں پکڑ لے. شکریہ ادا کر, شکریہ ادا کر. سیدہ کہنے لگی امی جان جب میں نبوت کے گھر سے آئی تھی آپ نے بھی مجھے دلاسا نہ دیا, ابے نے بھی مجھے دلاسا نہ دیا, کسی نے بھی میرا حال نہ پوچھا. میں الگ بیٹھ کر روتی رہی. میں نہیں شکریہ ادا کرتی. میں تو اس کے در پہ سجدہ کروں گی جس نے میری صفائی کا اعلان کر دیا. میں تو اس کے در
پہ سجدہ کروں گی جس نے مجھے سر بلند کر دیا، مجھے بالا و اعلیٰ کر دیا، جس نے میرا مشرق و مغرب میں ڈنکا بجا دیا، میں اماں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کو نماز کا حصہ بنا دیا، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کو قرآن بنا دیا ہے، امی جان میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے عائشہ کو سری سے سریا پر پہنچا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا حق ہے، کیا کہا؟ حق ہے جو عائشہ کہہ رہی ہے، کیونکہ حق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم فرماتے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا 15 منٹ لگیں گے، توجہ، امتحان بھی بڑا، اس سفر میں انعام بھی بہت بڑا۔ اعدائے رسالت نے جو بہتان لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموس پیغمبر تجھے مولا نے بنایا، اور سورہ نور تیری شان میں اتری، تطہیر کی آیت تیری برہان میں اتری، رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے۔ سیدہ عائشہ کو رضی اللہ تعالی، توجہ، اگر میں عقیدت میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ قرآن ہے 21واں پارہ ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں بن چکی، میری ماں کے بارے میں میرا ابا بتائے گا کہ یہ تیری اماں ہے، چاچا جی بتائیں گے، تایا جی بتائیں گے، رشتہ دار بتائیں گے یہ تمہاری اماں ہے، عائشہ کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے یہ تمہاری اماں ہے۔ نبوت عقیدت میں اگر میں عائشہ صدیقہ کو نبوت کی حبیبہ کہوں، محمد کی رفیقہ کہوں، ازواج میں لئیقہ باسلیقہ کہوں، کردار میں عفیفہ کہوں، امت پہ بڑی شفیقہ کہوں، بڑی خوش نصیبہ کہوں، گلشن رسالت کی اندلیبہ کہوں، تو میرے دل کو، میری آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور بھرپور ملتا ہے، کیونکہ یہ عائشہ ہی تو ہے جسے خدا کا سلام آیا، جس کی عفت کا پیام برسر عام آیا، یہ عائشہ ہی ہے جس کے بارے